یہ پچھلے دنوں جاپان میں ایک یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے، وہ مسلمان ہوئے ہیں، ڈاکٹر آتوشی کمال ان کا نام ہے، شاید آپ ان کو نیٹ پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت مبارکہ پڑھی پہلی مرتبہ، کسی نے ان کو قرآن مجید تحفہ دیا تو قرآن مجید یوں کھولا انہوں نے اور صرف ایک آیت پڑھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ یہ آیت پڑھی، ابھی یہ آیت ختم نہیں تھی ہوئی، فوراً زبان پہ کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ اس نے کہا ہم نے یہ جو علوم جو ہم نے پڑھے ہیں یا ہم جو علوم پڑھ رہے ہیں یہ تو فنا علوم ہے، یہ تو علوم ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی علم انسان کو دونوں جہانوں کی کامیابی دیتا ہے تو وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ فوراً مسلمان ہو گئے۔ دینی تعلیم ایک عظیم تعلیم ہے، قرآن مجید کا نور ایک عظیم نور ہے۔ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں زمانہ جاہلیت میں، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بالخصوص عرب میں غلام بکتے تھے۔ ایک غلام ہے سالم جو بعد میں صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا رنگ بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا، تو تھا میں بڑا دبلا پتلا کمزور۔ میں مدینہ منورہ کی منڈی میں میرے مالک نے 3 دن تک مجھے دھوپ میں کھڑے کیے رکھا، کسی نے مجھے نہ خریدا۔ اس لیے نہ خریدا کہ اس نے کہا اس کو تو لے جائیں گے، یہ تو ہمارے ذمہ میں پڑے گا، اس کو روٹی بھی کھلانی پڑے گی، کپڑے بھی دینے پڑیں گے، کام اس سے ہوتا کوئی نہیں کہ یہ اتنا دبلا پتلا کمزور ہے۔ تو مدینہ منورہ کی ایک عورت تھی، اس نے روزانہ دیکھنا کہ اس غلام کو کوئی خرید ہی نہیں رہا بیچارے کو، اور اس کا مالک جو ہے وہ روزانہ سارا دن اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے وہ انسانوں کی اس دور میں قدر نہیں تھی، یہ تو حضور تشریف لائے ہیں کہ پھر غلاموں کی یہ قدر ہوئی کہ بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے۔ یہ تو حضور کی تشریف آوری کے ساری برکتیں ہیں اور آپ کے تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ تو وہ تو نمائشی طور پہ جیسے ہمارے ہاں باہر لوگ دکاندار چیزیں باہر رکھ دیتے ہیں گزرنے والوں کی نظر پڑے، تو مدینہ منورہ کی ایک بڑی خدا ترس جو ہے وہ ایک خاتون تھی، تو اس کو بڑا رحم آیا۔ اس نے جا کے اس کے مالک سے سودا کیا اور سالم کو خریدا۔ جب خرید لیا تو جناب سالم سے کہا کہ تو میرے کسی کام کا کوئی نہیں، کہ تو دبلا پتلا کمزور سا ہے، نہ تو بکنے کے قابل ہے نہ تو کام کرنے کے قابل ہے۔ لیکن اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، میں نے صرف اس لیے خریدا ہے کہ مجھے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ تو سارا دن دھوپ میں کھڑا رہتا، تیرا مالک تجھے دھوپ میں کھڑے کر دیتا۔ وہاں مکہ معظمہ سے ایک تاجر آئے ہوئے تھے، ابو حذیفہ ان کا نام تھا۔ ان کو جب خبر ہوئی نا کہ مدینہ منورہ میں فلاں خاتون نے ایک انسانیت کے ناطے اس غلام کو خرید لیا، جبکہ وہ کسی کام کا نہیں تھا، ان کے کوئی کام نہیں تھا، لیکن خرید لیا، تو اس کو یہ آداب بڑی پسند آئی۔ اس نے پیغام بھیجا اس خاتون کے یہاں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابو حذیفہ اچھے تاجر تھے، اس کے خاتون کے گھر والے مان گئے، شادی ہو گئی۔ اب ابو حذیفہ مکہ مکرمہ کے تھے، جب شادی ہوگی تو بیوی سے کہنے لگے میں تو مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے۔ تو انہوں نے اس غلام کو بھی ساتھ لیا۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تینوں فرد، تو سب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی حضرت عثمان غنی سے، اور یہ جو ابو حذیفہ تھے یہ حضرت عثمان غنی کے بڑے قریبی دوست تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو حذیفہ تمہیں نئی بات میں بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ کہا ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے ہیں، اعلان نبوت ہو چکا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ تم پیچھے نہ رہو، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا میں اکیلے کیوں کروں، میری بیوی بھی تیار ہے اور یہ میرا غلام ہے سالم میری بیوی کا۔ تو تینوں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کلمہ پڑھا۔ جب یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے نا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور غلاموں کی آزادی کے بارے میں وہ چند صحابہ جو مسلمان ہوئے تھے نا ان کو بیان فرما رہے تھے کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرے، غلاموں سے اچھا سلوک کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب یہ خاتون سن رہی ہیں حضور سے یہ باتیں۔ جب یہ مسلمان ہو کے اپنے گھر میں آئے نا تو اس خاتون نے
سالم سے کہا، حضرت سالم سے، کہ ہم مسلمان ہو گئے اور تم نے سنی تھی حضور کی باتیں، تو اس لیے میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ تو ان کی عمر تھوڑی تھی، 14-15 سال عمر تھی، تو انہوں نے کہا کہ رونے لگے۔ تو اس خاتون نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جی مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں سے بکتا آیا، مجھے تو گھر کی راہیں نہیں معلوم، میں کہاں جاؤں گا؟ میں 3 دن تک مدینہ منورہ کی منڈی میں کھڑا رہا، مجھے کسی نے خریدا نہیں، اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا تو پریشان نہ ہو، تو ہماری طرف سے آزاد ہے، لیکن تو ہمارے پاس رہ، جیسا ہم کھائیں گے تجھے بھی دیں گے، جیسا ہم پہنیں گے تجھے بھی دیں گے۔ چونکہ آزاد تھے، پھر ان کو ٹائم ملتا تھا حضور خدمت میں آ جاتے۔ جب قرآن مجید کی آیات حضور پہ نازل ہوتی تو یہ غلام بھی حضور کے سامنے ہوتے، حضور ان کو پڑھ کے سناتے، یہ فوراً یاد کرتے۔ تو ان کی آواز اور ان کا لہجہ بڑا اچھا تھا۔ پھر وہ گھڑیاں آئیں کہ حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہوتے اور حضور سامنے بیٹھ کے ان کا قرآن سن رہے ہوتے۔ ویسے جتنی بڑی بات ہے آپ نے ویسے سبحان اللہ نہیں کہا۔ آپ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھ رہا اور حضور بیٹھ کے سن رہے ہوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ پھر وہ گھڑیاں بھی آئیں کہ حضرت سالم قرآن پڑھتے، حضور قرآن مجید سن رہے ہوتے اور ساتھ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوتے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسے قرآن پڑھنے والے پیدا کیے ہیں۔ جب ہجرت کا موقع آیا نا، مدینہ منورہ کی ہجرت کا، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پہلے بھیج دیا، حضور بعد میں تشریف لائے۔ تو مقام قبا پہ جب مسجد قبا بنائی نا، اب پہلی نماز پڑھنی تھی، تو پہلی نماز کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سالم سے کہا آپ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ تو جب مدینہ منورہ کے لوگوں نے دیکھا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں اور حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں 3 دن تک بکنے کے لیے دھوپ میں کھڑا رہا کسی نے خریدا نہیں، فاروق اعظم جیسے لوگ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے گئے۔ اور پھر جس دن سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے، آپ کے اوپر جب حملہ ہوا ہے، حضرت سالم پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اسلام نے لوگوں کو کیسا نکھارا ہے، اور قرآن مجید نے کیا اپنے پڑھنے والوں کو عروج بخشے۔ حضرت سالم کا انتقال پہلے ہو گیا، فاروق اعظم کی شہادت بعد میں ہوئی۔ فاروق اعظم پہ جب حملہ ہوا نا، تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم کو جب گھر لے کے آئے اٹھا کے، آپ نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا کاش آج وہ سالم زندہ ہوتے تو میں اپنی جگہ پہ ان کو جانشین مقرر کرتا، یعنی انہیں میں خلافت عطا کرتا، انہیں خلیفہ بناتا، انہیں امیر المومنین 25 لاکھ مربع میل کا میں حاکم الشخص کو بناتا۔ حضرت سالم تو وہ تھے کہ جنہیں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ تو بیکار سے ہیں۔ آج فاروق اعظم ان کو 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی دینا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم ہے اور حضور کی خدمت کا شرف ہے۔